بہت ہی خوبصورت گاؤں تھا۔ گاؤں بہت خوشحال تھا اور لوگ بھی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے اور مصیبت کے وقت دل کھول کر مدد کرتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک موچی بھی رہتا تھا جس کا ایک بیٹا عمر تھا۔ اس کی بیوی کو مرے کئی سال گزر گئے تھے۔ اسی نے اس کی پرورش کی اور اسے بہترین جوتے بنانے کا ہنر سکھایا۔ عمر زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکا تھا کیونکہ اس کے باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو تعلیم کے لیے کسی اچھی جگہ بھیج سکے، تاہم وہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا۔ عمر کا باپ ایک بہترین موچی تھا۔ ارد گرد کے گاؤں سے بھی لوگ اس سے جوتے بنوانے آتے تھے اور پھر اس کے بنائے ہوئے جوتے خرید کر اپنے گاؤں یا شہر میں بیچ کر اپنا کام چلاتے۔ ارے سارا تمہارے ہاتھوں کا کمال ہے کرمو بھیا، جیسے ہی مال لیتے ہیں سارا کا سارا بک جاتا ہے۔ ارے امجد بھائی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ تو اللہ کی عطا ہے، اس کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ یار تمہاری سیلری کتنی ہو گئی اب؟ یہی کوئی 1.5 لاکھ کما لیتا ہوں مہینہ۔ اور تمہاری کتنی ہو گئی ہے؟ میرے بھی تمہارے قریب قریب ہی ہے۔ اور تم کتنا کما دیتے ہو عمر؟ اللہ کا شکر ہے، ہمارا اچھا گزر بسر ہوتا ہے۔ بس کرو عمر، ہم سے چھپانے کا کیا فائدہ؟ لوگوں کے جوتوں میں رہنے سے کیا ملتا ہے؟ بیچارہ عمر، ویسے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے تم پر۔ کاش تم بھی ہماری طرح پڑھ لکھ لیتے تو آج ہماری طرح کما رہے ہوتے۔ عمر کے دوست زیادہ پڑھ لکھ گئے تھے تو وہ اسے حقیر سمجھنے لگے۔ عمر کو اس بات کا بہت افسوس ہوتا کہ اس کے دوست پڑھائی کے بعد اس کی حوصلہ شکنی کرتے رہتے ہیں اور اس کے ہنر کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تاہم وہ دل برداشتہ نہ ہوا اور اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا رہا۔ ایک مرتبہ عدن اپنے کسی دوست کے ساتھ جا رہا تھا۔ عدن، کہاں جا رہے ہو یار؟ بڑے دن بعد نظر آئے ہو۔ آپ کون؟ میں نے پہچانا نہیں آپ کو۔ کیا بات کر رہے ہو عدن؟ ہم دوست تھے بچپن کے، تم مجھے کیسے بھول سکتے ہو؟ جب وہ آپ کو نہیں پہچان رہا اس کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ کا دوست نہیں ہے۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ نہیں، عدن ہی میرا دوست ہے۔ تم کیوں میرے گلے پڑ رہے ہو؟ جب کہہ دیا نا میں تمہیں نہیں جانتا تو نہیں جانتا۔ یار علی، تم چلو، میں اس کو دیکھتا ہوں۔ تمہارے پاس دماغ ہے یا بھوسا؟ جب میں نہیں مان رہا کہ تم میرے دوست ہو تو زبردستی مجھ پر کیوں مسلط کر رہے ہو؟ کیا تعارف کراؤں میں تمہارا کہ میرا دوست ایک موچی ہے؟ وہ میرا یونیورسٹی کا دوست ہے، اس کے سامنے میری کوئی عزت ہے؟ برائے کرم آئندہ مجھے کسی کے ساتھ جاتے ہوئے آواز مت دینا۔ معاف کر دو یار، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ نہیں، غلطی تو مجھ سے ہو گئی ہے کہ تم جیسوں کو منہ لگا رکھا ہے میں نے۔ یہ بول کر عدن وہاں سے چلا جاتا ہے۔ عمر کا باپ کافی بوڑھا ہو چکا تھا اور بیمار رہنے لگا تھا۔ جب اسے احساس ہوا کہ اس کا آخری وقت آ چکا ہے تو اس نے ایک روز اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہنے لگا، میرے پیارے بیٹے، میں نے وہی ہنر جو میں تمہیں وراثت میں دے سکتا تھا دے دیا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ تھوڑی بہت جمع پونجی کے علاوہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مگر بیٹے، اب جب کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے تو میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہوں گا کہ تم کبھی بھی اپنے یا کسی بھی ہنر کو حقیر مت جاننا۔ اگر تم کسی ہنر میں باکمال ہو گئے تو ایک روز وہ ہنر تمہیں بہت کچھ دے گا۔ تمہیں چاہیے کہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے شہر شہر پھرو اور اپنے ہنر سے نام کماؤ۔ تم ابھی جوان ہو اور تمہارے دل میں بھی بڑا آدمی بننے کی خواہش موجود ہوگی، اس کے لیے تمہیں خود ہی محنت کرنا ہوگی۔ عمر نے اپنے باپ کی اس نصیحت کو بہت دھیان سے سنا۔ پھر تھوڑے ہی دن بعد عمر کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ باپ کے انتقال کے بعد عمر نے اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی اسے ایک بیگ میں ڈالا اور گاؤں چھوڑ کر دارالحکومت آ گیا۔ شہر میں آنے کا یہ اس کا پہلا تجربہ تھا۔ شہر کی بلند و بالا عمارتیں اور رونق دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ پھر تھوڑی سی محنت کے بعد اسے ایک مناسب سرائے مل گیا، جہاں وہ رہنے لگا۔
بادشاہ کا دربار سرائے سے چند میل کے فاصلے پر موجود تھا۔ شہزادی، ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی کہیے بابا۔ شہزادی، اب آپ کی اتنی عمر ہو چکی ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ کی شادی کر دی جائے۔ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی شادی کسی ایسی جگہ ہو جو میرے بعد اس منصب کو سنبھالے۔ ایک روز عمر سیر کرتا ہوا بادشاہ کے دربار کے پاس سے گزرا تو اس نے کچھ لوگوں کو باتیں کرتے سنا۔ ارے بھائی، سنا ہے شہزادی نے بہت ہی عجیب و غریب شرط رکھی ہے کہ جو کوئی اس کے پہلے سوال کا جواب ثبوت کے ساتھ دے گا اور پھر اس کے بعد وہ اس کے دوسرے سوال جو ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہے وہ بھی دے گا تو وہ اس سے شادی کر لے گی، لیکن اگر پہلا یا دوسرا نامعلوم سوال کا جواب غلط ہوا یا اس کا کوئی ثبوت نہ ملا تو وہ اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈلوا کر ہلاک کروا دے گی۔ اف، کیسی احمقانہ اور ظالمانہ خواہش ہے، اور شرط بھی۔ مگر بھائی، اس کا پہلا سوال کیا ہے؟ دوست، وہ کہتی ہے کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو شہزادی کے لیے فائدہ مند بھی ہے اور حقیر بھی۔ اچھا، یہ تو واقعی بہت عجیب و غریب اور مشکل سوال ہے۔ اب بھلا شہزادی کے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے اور کیا حقیر ہے، یہ تو وہی بتا سکتی ہے۔ پھر ثابت کر کے دکھانا تو اور بھی زیادہ مشکل ہے۔ عمر لوگوں کی یہ باتیں سن کر وہاں سے چل دیا، تاہم اس نے دل میں فیصلہ کر لیا، میں شہزادی کے سوالوں کے جواب دوں گا، لیکن اگر میرا پہلا جواب درست ہو بھی گیا، نہ جانے اگلا سوال کیا ہوگا۔ بہرحال وہ 2 دن تک خوب سوچ بچار کرتا رہا اور شہزادی کی ہر طرح کی فرمائش کے لیے خود کو تیار کر کے دربار پہنچ گیا۔ جب عمر وہاں پہنچا تو محافظ اس کا غریبانہ حلیہ دیکھ کر بہت ہنسے اور اسے کہنے لگے، اے بھائی، کیوں اپنی جان کا دشمن بنا ہے؟ تجھ سے پہلے 10 شہزادے اپنے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈلوا کر اپنی جان گنوا چکے ہیں، اور کتنے ہی امیر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ پھر تو غریب یہاں مرنے کیوں چلا آیا ہے؟ بڑے خواب مت دیکھو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ عمر نے ان کی باتوں پر کان نہ دھرے تو وہ اسے شہزادی کے محل لے گیا۔ آ جاؤ، آ جاؤ، کیا آوازیں سن رہے ہو تم سے پہلے ایک شہزادہ آیا تھا، اسے بھی تازہ تازہ ہلاک کیا جا رہا ہے۔ تم مجھے شہزادی تک لے جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں لے جاتا ہوں، پھر نہ کہنا کہ کچھ بتایا نہیں۔ خیر، تم اس قابل بھی نہیں رہو گے کہ تم کچھ کہہ سکو۔ چلو۔ جب عمر شہزادی کے سامنے آیا تو شہزادی عمر کو دیکھ کر اور عمر شہزادی کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ شہزادی بہت خوبصورت تھی جبکہ عمر بھی خوبصورتی میں اس سے کم نہ تھا، تاہم شہزادی تھوڑی نکچڑی تھی۔ اس نے کہا، تو بتاؤ میرے سوال کا جواب کیا ہے؟ محترمہ شہزادی صاحبہ، آپ کا سوال آپ کی طرح خوبصورت بھی ہے اور آپ کی خواہش کی طرح بیکار بھی۔ بہرحال اس کا جواب یہ ہے کہ جوتا آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہے اور حقیر بھی ہے۔ شہزادی نے عمر کا جواب سن کر کوئی غیر معمولی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ میں ثابت کروں گا شہزادی صاحبہ، اس کے لیے آپ کو پہاڑ پر چلنا پڑے گا۔ عمر نے کہا تو شہزادی مان گئی۔ چنانچہ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ لے کر عمر کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ ایک چھوٹے سے جنگل سے گزر رہے تھے جہاں پر جگہ جگہ کانٹے لگے ہوئے تھے۔ یہاں تو بہت کانٹے ہیں۔ آپ نے جوتے پہنے ہوئے ہیں، اس لیے آپ ان کانٹوں سے محفوظ ہیں۔ پہاڑ پر پہنچتے ہی عمر نے شہزادی سے پوچھا، تو بتائیے کہ جوتا کیا ہے؟ بے شک پاؤں کا جوتا حقیر چیز ہے۔ اس پر عمر نے بولا، تو شہزادی صاحبہ ایک پل کو اس حقیر چیز کو اپنے پاؤں سے علیحدہ کیجیے۔ شہزادی نے جیسے ہی جوتے اتار کر اپنے پاؤں پہاڑ پر رکھے تو چیخ اٹھی۔ سخت گرمی اور دھوپ کی تپش کی وجہ سے پہاڑ جل رہا تھا۔ شہزادی کے نرم و ملائم پاؤں بھی جل اٹھے تو اس نے فوراً جوتے پہن لیے اور کہنے لگی، ہاں، تم نے ثابت کیا کہ یہ چیز فائدہ مند بھی ہے اور حقیر بھی، مگر اب تم کو میری دوسری فرمائش پوری کرنی ہوگی۔ تم کو میرے لیے 3 دن کے اندر ایک ایسی جوتی بنانا ہوگی جو ٹھنڈ لگنے پر جم جائے اور گرمی لگنے پر پگھل جائے اور میرے پاؤں پر اس کا کوئی اثر بھی نہ ہو۔ عمر شہزادی کا شکریہ ادا کر کے واپس اپنے سرائے میں آ گیا۔ چونکہ اسے اپنے ہنر میں کمال حاصل تھا، اس لیے وہ ایک ہی روز میں ایسی جوتی بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے جوتی موم کی بنائی تھی جو چھاؤں میں یا ٹھنڈ میں جمی رہتی اور دھوپ یا تپش ملنے پر پگھلنے لگتی اور اس کا انسانی جسم پر کوئی اثر نہ ہوتا، یعنی وہ جلتا نہیں تھا۔
عمر مقررہ وقت سے 2 دن پہلے ہی شہزادی کے محل پہنچ گیا۔ شہزادی عمر کی ذہانت اور ہنر سے بہت متاثر ہوئی۔ بادشاہ بہت خوش تھا۔ ہمیں خوشی ہے کہ ملک کا اگلا حکمران محنتی اور ذہین ہے۔ یوں اس نے بخوشی دونوں کی شادی کر دی اور بادشاہت عمر کو سونپ دی۔ اس طرح اپنے ہنر میں باکمال شخص کچھ ہی عرصہ میں موچی سے بادشاہ بن کر ٹھاٹھ سے حکومت کرنے لگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائی فرینڈز، میں اپنے چینل پر وزٹ کر رہی تھی تو میں نے دیکھا ہمارے بہت سارے فرینڈز ویڈیوز تو دیکھتے ہیں لیکن ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم گرو کریں تو کائنڈلی ہمارے ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں گے، ہمارے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن ہوتی ہے۔ تھینک یو۔